الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ بدر کے مقام پر وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ تم کمزور تھے تھوڑے تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں سے اتارے ہوئے بھلا کیوں نہیں کافی ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر صبر کرو گے تقوی اختیار کرو گے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا اور دشمن آ جائیں تمہارے پاس فوری طور پر يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے جو نشان لگانے والے ہوں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کل کے درس میں غزوہ احد کا واقعہ ذکر کیا تھا جو سن 3 ہجری میں ہوا تھا شوال کا مہینہ تھا آج غزوہ بدر کا تذکرہ ہے غزوہ بدر سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو ہوا اور بدر اصل میں ایک آدمی کا نام تھا بدر ابن قیس اس نے وہاں ایک کنواں کھودایا تھا اور وہ کنواں بدر کے نام سے مشہور ہوا اور بعد میں وہ جگہ اور وہ میدان بدر کے نام سے مشہور ہو گیا اصل نام انسان کا تھا ایک آدمی کا تھا اور پہلے تھوڑی بہت 2-3 جھڑپیں ایمان والوں کی اور کفر کی ہوتی رہیں لیکن یہ اصل مارکہ ایمان اور کفر کے درمیان تھا جس کو یوم الفرقان قرآن میں دوسری جگہ فرمایا یہاں کافر اور ایمان والے آمنے سامنے ہوئے ایمان والوں کی تعداد 313 بے سر و سامانی کے عالم میں 2 گھوڑے 8 تلواریں 6 زریں اور 70 اونٹ اکثر کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی اور ایک اونٹ 3 آدمیوں کو ملا باری باری اس پر سوار ہوتے تھے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ ان 3 کو ایک اونٹ ان کے حصے میں آیا تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی تو وہ دونوں کہتے آپ سوار ہوں ہم پیدل چلیں گے آپ فرماتے نہیں مجھے بھی اللہ نے طاقت دی ہے میں بھی اس کا محتاج ہوں لہذا میں اپنی باری پر پیدل چلوں گا اور اپنی باری پر سوار ہوں گا آپ اپنی باری پر سوار ہوں یہ ایک انصاف اور عدل کی مثال قائم کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مقابلے میں کافر ان کی تعداد 1000 3 گنا زیادہ تھی ایمان والوں سے اور اس کے علاوہ ہر طرح ان کے پاس سامان اسلحہ سواریاں زریں سب کچھ تھی اور جب وہ آئے اور انہوں نے آ کر اس کنویں پر قبضہ کر لیا جہاں پانی تھا
اور میدان تھا وہاں قبضہ کر لیا، اور جب ایمان والے آئے تو انہیں ریت والی جگہ ملی۔ تو بعض لوگ کہنے لگے دیکھو جی انہیں تو پانی نہیں ملا ہے، لیکن اللہ نے پھر یہ کیا کہ بارش برسائی، ان نے اپنے لیے پانی بھی جمع کر دیا، اور وہ ریت ایک مضبوط بن گئی اور ادھر کیچڑ بن گیا۔ اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو لے کر آئے، اللہ نے بھی وعدہ فرما دیا کہ میرے محمد یہ 1000 ہیں، میں 3000 فرشتے آپ کے لیے اتاروں گا، مدد کے لیے اتاروں گا 3000 فرشتے۔ آپ جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آپ کے لیے ایک عریش بنایا گیا، چھپر بنایا گیا۔ اب چھپر بنایا گیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ سے رو رو کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ میری ساری جمع پونجی ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ علی ہے۔ حضرت عثمان نہیں تھے غزوہ بدر میں، آپ کی صاحبزادی حضرت عثمان کی اہلیہ بیمار تھی، وہ ان کی ساتھ رہے بیمار کرسی میں، آپ نے انہیں روکا کہ آپ رکے۔ یا اللہ یہ میری ساری پونجی ہے، جب مکہ والے مجھے دھکے دے رہے تھے انہوں نے مجھے اپنی چھاتیوں سے لگایا، یہ میرا سارا اثاثہ ہے، آج لا کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، کفر سامنے ہے، ان تہلک حاذل اصابہ لا توبد فی الارض ابدا، اگر آج اس کو ہلاک کر دیا تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے پاؤں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ یہ آپ نے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں باہر نکلا، پھر آیا، آپ سر سجدے میں آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بس کر لیں، اللہ آپ کو فتح دے گا، اب میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، آگے آپ رو رہے ہیں۔ اور اب بھی جو جائے بدر میں، یہ بدر تقریباً 80 میل جیسے کچھ زیادہ فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے، آپ جائیں دیکھیں وہ عریش جہاں پر وہ چھپر بنایا تھا، وہاں ایک بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ میں ابھی جب گیا تو میں وہاں دیکھا، خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام مسجد عریش رکھا گیا۔ اور پھر اس کے قریب آگے ایک پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ پتھروں کا نہیں ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے، پتھروں کا نہیں ہے، وہ ریت کا ہے، ریت ہی ریت ہے اور کچھ نہیں۔ اور ریت بھی کون سی؟ پتھریلی ریت نہیں ہے، آدمی جب اس میں داخل ہو نا یوں لگتا ہے جیسے اس نے آٹے میں اپنے پاؤں ڈال دیے، ایسی عجیب ملائم ریت ہے۔ اور اس پہاڑ کا کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر فرشتے اترے تھے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے محبوب ایک مٹھی ریت کی اٹھاؤ اور مارو ان کی طرف۔ آپ نے اٹھا کر پھینکی، اب صفیں بندھی ہوئی ہیں آگے پیچھے سب، لیکن یہ معجزہ تھا، اللہ رب العزت نے معجزہ کروایا، اور ہر ایک کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی، وہ ریت گئی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، آپ نے تو پھینک دیا لیکن آگے پہنچانے والی ذات میری ہے، میں نے پھینکا ہے۔ وہ مٹی ان کی آنکھوں میں گئی، آنکھیں ملنے لگے۔ پھر پہلے مبارزہ ہوا، حل میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ حضرت علی نکلے، واصل جہنم کیا مقابل میں جو آیا تھا۔ دوسرا آیا میرا ہے کوئی مقابل، حضرت حمزہ نکلے، ان کو واصل جہنم کیا حضرت حمزہ۔ یہ کیفیت ہوئی۔ اور پھر اب جب جنگ شروع ہوئی، اور اس میں جذبہ کیا تھا صحابہ کرام کا، آدمی حیران ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں میں نے دیکھا کوئی بڑا مضبوط بہادر آدمی نہیں ہے، 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک معاذ دوسرا معوذ۔ مجھ سے کہتے ہیں کہ چچا جی یہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں حیران، یہ چھوٹے بچے ان کو اس سے کیا غرض؟ میں نے کہا کیوں بیٹا کیا بات ہے؟ تو شاعر نے اس کو یوں بیان کیا، گویا بزبان حال یوں کہا، کٹ مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں بکتا ہے محبوب باری کو۔ فرماتے ہیں اتنے میں اچانک سامنے آ گیا گھوڑے پر، میں نے کہا بیٹا وہ ہے، اشارہ کرنا تھا، بجلی کی طرح ٹوٹ پڑا۔
دوسرا بھی بجلی کی طرح ٹوٹ پڑا اور وار کیا اس کے گھوڑے پر اور ٹانگیں کٹ گئی، نیچے گرا تو اس کی گردن کاٹنے لگے۔ تو وہ اس وقت بھی کیا کہتا ہے، ذرا اوپر سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن، واصل جہنم کر دیا ان کو۔ اور پھر اللہ کے فرشتے آئے، 3000 فرشتے آئے اللہ کی طرف سے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بھی ایک شخص ہے، بائیں طرف بھی ایک شخص ہے، سفید کپڑے، سفید پگڑی، فرمایا سفید پگڑی اور سفید کپڑوں میں ہے، اور ان کے ہاتھ میں چابک ہے، اور چابک جو ہی اشارہ کرتے ہیں اگلے کی سر کٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ کہا کہ آواز کیا دے رہے، اقدم خیزوم، اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو، سواری گھوڑے کو کہا، اپنا کو کہا۔ پتہ چلا یہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں طرف یہ فرشتے آئے۔ بدر میں بھی آئے، احد میں بھی آئے، فرق اتنا ہے، بدر میں جو آئے ان کی پگڑیاں سفید تھی، اور احد میں جو آئے محدثین نے لکھا ہے کہ ان کی پگڑیاں سرخ تھی۔ اب اس طرح جب یہ معرکہ ہوا اور کافروں کو شکست، 70 سردار مارے گئے اور 70 ان کے آدمی سردار قیدی ہوئے، اور باقی پھر ایسے بھاگے کہ مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ نے یا فتح دی اسلام کو، اور جب وہ واپس مکہ گئے کئی عرصے تک اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے، شرم کے مارے۔ عورتیں انہیں غیرت اور شرم دلاتی تھی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہارا باپ تو مارا گیا اور تم کیوں آئے ہو واپس؟ تمہارا بھائی مارا گیا، تم بھائی کو چھوڑ کر آ گئے۔ تمہارا بیٹا مارا گیا، بیٹے کو چھوڑ کر آ گئے۔ شرم کے مارے نہیں نکلتے تھے۔ اور یہ وہ مارکا تھا کہ اللہ نے اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق قرار دیا کہ یہ تھا۔ آج احقاق حق ہوا، اس وقت حق کا پرچم بلند ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ رہا۔ یہ کیفیت ہوئی غزوہ بدر میں، اور اللہ نے فتح دی۔ اور لکھا ہے کہ غیر مسلم، کئی ایسے غیر مسلموں کے جو بڑے بڑے ہیں، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد تھی اور فتح ہوئی اس میں۔ تو یہ گویا اس کا یہاں پر تذکرہ کیا، اور اس میں آگے وہ بھی آ گیا، فرمایا 3000 فرشتے، پھر 5000 کی بھی کہا۔ 5000 کا کیوں کہا تھا؟ اطلاع ملی کہ وہ آ رہا ہے کرز ابن جابر، اس کے تحت بہت سارے، وہ ایک کمک لے کر آ رہا ہے، مدد کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اگر وہ آئے گا میں 5000 فرشتے بھیج دوں۔ وہ نہیں آیا تو 5000 فرشتے نہیں آئے، البتہ یہ فرشتے آئے، اترے، اور اللہ نے یہ فتح دی۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا ایک ہی فرشتہ آئے، حضرت لوط علیہ السلام کی پوری بستی جبرائیل علیہ السلام نے اٹھائی، آسمان پر لے کر پٹک دی نیچے، ایک بھی آ جاتا نہ۔ اللہ یہاں یہ بتانا چاہتے تھے ایمان والوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہ نہیں، تم لڑو اور یہ پتا چلے کہ ان کے ساتھ لڑائی ہو کر فتح ہوئی۔ اور فرما دیا کیا، ان تصبروا وتتقوا، تم نے صبر کیا اور تقوی، دو چیزیں اختیار کی ہیں، صبر اور تقوی، اللہ نے فتح دی۔ اور بدر میں صحابہ کا صبر اور تقوی کامل درجے کا تھا، اللہ نے فتح دی۔ احد میں صبر اور تقوی میں کمی آ گئی، لیکن یہ نقص ان کے صحابہ کی اپنی طرف سے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں کوئی کمی نہیں تھی، آپ نے تو کمان سنبھالی، آپ نے سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے اپنی اجتہادی غلطی کی اور ان کی طرف سے صبر اور تقوی میں کمی آ گئی، تو تھوڑی دیر کے لیے شکست ہوئی اور بعد میں اللہ نے فتح سے بدل دیا۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت کہ جب تم کمزور تھے۔ اذلہ ایک معنی ذلیل کا معنی ایک آتا ہے عربی میں، اللہ نے یہ وسعت رکھی ہے کہ کئی معنی اس کے آتے ہیں۔ ذلیل کا ایک معنی تو ذلیل بھی آتا ہے، ذلت، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے اور اس کے مقابلے میں ذلت ہے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ ایک معنی آتا ہے ذلیل کا، ایک معنی عربی میں آتا ہے کمزور، تعداد میں کم، اور یہاں وہ مراد ہے انتم اذلہ، تم کمزور تھے، تھوڑے تھے، 313 اور ایک ادھر 1000 تھے، کیا مقابلہ 313 اور 1000 کا، کمزور تھے تم۔ اور ایک ذلیل کا معنی جو آتا ہے وہ آتا ہے نرم مزاج، نرم مزاج آتا ہے۔ اور جیسے کہا نا اذلۃ علی المؤمنین، ایمانوں والوں پر، ایمان والے اپنے ایمان والوں پر نرم مزاج ہوتے ہیں، کافروں پر سخت،
اور ایمان والوں پر کیا ہوتے ہیں؟ نرم مزاج، رحماء بینہم کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تو عربی میں اللہ نے یہ وسعت رکھی ہے، ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں۔ تو یہاں معنی یہ کیا کہ تم کمزور تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، یعنی ثابت رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہو تاکہ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اس وقت کو یاد کرو، اذ تقول للمؤمنین، اے میرے محمد آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے، ان کے دل کو اطمینان کے لیے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارے رب کی طرف سے تمہاری امداد کے لیے کافی نہیں کہ 3000 فرشتے آ گئے؟ وہ 1000 ہیں، اللہ 3000 فرشتے بھیج رہا ہے، لہٰذا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ آگے کا بلا کیوں نہیں، یہ کافی ہے۔ سورہ انفال میں 1000 کا بھی آیا ہے، بعضوں نے 1000 کا کہا کہ 1000 آئے، 3 بھی نہیں آئے، اللہ نے تھوڑے بھیجے۔ اور فرمایا کہ ان تصبروا وتتقوا، یہ شرط ہے اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور اگر فوراً وہ آدمی وہ کرز جو ہے، وہ کرز ابن جابر اگر لے کر آتا ہے، کمک لے کر آتا ہے، تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب تمہارے لیے 5000 فرشتے نشان لگانے والے بھیجے گا۔ نشان لگانے والے کا کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا ہے فوجی افیسر ان کو نشان لگے ہوتے ہیں باقاعدہ، یہ ایک ہے، یہ سٹار ہے، یہ فلاں یہ ہے۔ فرمایا یہ بھی ایسے ہوں گے، یہ فرشتے آئے اور ان کو باقاعدہ نشان والے تھے۔ اور ایک اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا کہ یہ نشان لگانے والے ہوں گے، یعنی انہیں باقاعدہ نشان لگاتے تھے کہ اس کو مارنا ہے اور اس کو مارنا ہے، اور یہ کیفیت۔ اور اس میں وہ مارے گئے، 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، اور ایمان والے 14 مسلمان شہید ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ کبھی بدر میں جائیں، وہاں ادھر قبرستان ہے شہداء کا، اور درمیان میں ایک چوک میں ایک بہت بڑا وہ بنائی ہوئی ہے جگہ، اور سنگ مرمر کی، اور اس پر ان شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 14 شہید ہوئے، جن میں سے 8 انصار میں سے تھے اور 6 مہاجرین میں سے تھے، یہ ان میں سے شہید ہوئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا؟ فتح عطا فرما دی، اور اس طرح ایمان والوں کو فتح ملی۔ تو اس کو مشروط کیا کس کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، اور جہاں بھی تقوی اور صبر ہوگا اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ جہاں بے صبری ہو جائے گی، جہاں تقوی نہیں رہے گا، وہاں کیا ہوگا کہ وہاں مدد نہیں رہتی اللہ کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا